محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. رواه البخاری. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے ایک سچا دین لے کے آئے، ایک سچی دعوت لے کے آئے. جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور نبی کا بتایا راستہ اس پہ چل پڑے تو وہ ایک جماعت بنتی چلی گئی، وہ ایک امت بنتی چلی گئی. یہی اسلامی برادری کہلاتی ہے. اسلامی برادری، اسے امت مسلمہ کہتے ہیں. یہ ساری مسلمانوں کی برادری ہے. جب تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، یہ امت آپ کے دستے بازو تھی اور آپ کی دعوت اور ہدایت میں آپ کی مددگار اور آپ کی رفیق تھی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات اپنی ہدایات میں دی کہ جس طرح ایمان، یقین، اخلاق یہ سب ضروری ہیں، وہاں اس بات کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ اس اسلامی برادری میں اتفاق، اتحاد رہے. یہ اختلاف اور انتشار سے اور آپس کے جنگ و پیکار سے محفوظ رہے. اس لیے کہ اگر اس کے اندر اتفاق و اتحاد نہ رہا تو یہ نبی کی نعمت کا کام نہ کر سکے گی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اسلامیت کو ایک مقدس رشتہ قرار دیا. یہ بہت مقدس رشتہ ہے اسلامیت کا، اور امت کے مختلف طبقات کو تاکید فرمائی کہ وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں، باہم ایک دوسرے کے خیر اندیش، معاون، مددگار بن کے زندگی گزارے. ہر ایک دوسرے کا لحاظ کرے، اس دینی ناطے کا جو ایک دوسرے پہ حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. یہ تعلیم اس لیے بھی ضروری تھی کہ اس امت میں مختلف ملکوں کے لوگ تھے، مختلف نسلوں کے لوگ تھے، مختلف زبانوں کے لوگ تھے، مختلف مزاجوں کے لوگ تھے. تو خوب تاکید فرمائی کہ چونکہ یہ افراد امت کے بڑھتے چلے جائیں گے تو ان کی رنگ رنگی اور بڑھتی چلی جائے گی. مزاجوں میں، طبیعتوں میں، زبانوں میں، علاقوں میں فرق بڑھتا چلا جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان ساری خصوصی امتیازات کے باوجود کہ یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں زبان کا ہے، یہ فلاں، ان تمام خصوصیات کے باوجود ان کی اسلامیت میں فرق نہ آئے، ان کے اسلامی برادری کے رشتے میں اس میں فرق نہ آئے. یہ باہمی ایک دوسرے کے بھائی بنے، معاون بنے، چاہے کوئی مشرق کا ہے، مغرب کا ہے، کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے. یہ ہدایت کس نے دی؟ جسے ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، جس کو ہم سچا مانتے ہیں. اس نے کہا ہے کہ مسلمان سب ایک ہیں، ایک برادری ہے، یہ امت مسلمہ ہے. اور جو اپنے نبی کے ارشادات نہیں مانتا، تو میرے نبی فرمایا کرتے تھے جو بھی قومیت کا نعرہ لگائے کہ میں پٹھان ہوں، میں مہاجر ہوں، میں پنجابی ہوں، اس بنیاد پہ وہ کھڑا ہو، میرے نبی نے کہا اس کا میری امت سے تعلق کوئی نہیں، یہ میری امت سے نکل چکا ہے. یہ جاہلیت کا بدبودار نعرہ ہے جو قومیت کی بنیاد پر گروہ بنتے ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، قیادتیں ہوتی ہیں. میرے نبی نے فرمایا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. یہ جاہلیت کے بدبودار نعرے ہیں. اس لیے کہ صرف اس سے یہ کبیرہ گناہ نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کی وہ امت جسے میرے نبی نے خون دے کر اپنے خاندان کے
جگر و گوشے دے کر، اپنے بیٹیوں کے زخم دے کر اور اپنے چچا کے ٹکڑے کرا کے جس امت کو میرے نبی نے ایک کیا تھا، جس امت کو ایک کیا تھا، کوئی بدبخت آدمی قومیت کا نعرہ لگا کے اس ایک برادری کو اندر دھراڑے ڈالتا ہے تو وہ نبی کی ساری محنت پر پانی پھیرتا ہے، وہ بغاوت کرتا ہے میرے نبی کی محنت سے، جسے میرے نبی نے بڑی محنت سے اکٹھا کیا تھا کہ یہ روم کا ہے، یہ حبشہ کا ہے، یہ مکہ کا ہے، یہ مدینہ کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، لیکن باہم شیر و شکر میرے نبی ایسا کر گئے کہ جب اکٹھے نظر آتے تو ایسا لگتا ایک ماں باپ کی اولاد ہے یہ۔ وہاں کالا بھی تھا اور گورا بھی تھا، غلام بھی تھے اور آقا بھی تھے، لیکن سبحان اللہ ایسی آپس میں محبت ہی تھی۔ وہاں اسلامیت کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ تھا، وہاں اسلامیت کا رشتہ سب سے مضبوط، میرے مسلمان بھائی ہے، یہ نہیں کہ یہ افغانی ہے اور یہ بنگلہ دیش کا ہے اور یہ برما کا ہے اور یہ ہندوستان کا ہے اور یہ پاکستان کا ہے نا، مسلمان ہے تو میرا بھائی ہے، مسلمان ہے تو میرا بھائی ہے، اس لیے کہ یہ بھائی چارگی محمد رسول اللہ پیدا کر کے گئے ہیں، اور کوئی اس کے اندر دراڑے ڈالتا ہے تو کس منہ سے نبی کے پاس حوض کوثر کا پانی پینے جائے گا، اور کس منہ سے شفاعت کی امید لے کے جائے گا کہ جسے نبی جوڑ کر گئے یہ اسے توڑ رہا ہے اپنے نعروں سے، اپنے محنت سے، کس منہ سے جائے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا ثم شبک بین اصابعہ، فرمایا مومن ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے تعلق ایسا ہے جیسے ایک عمارت کا سا، کہ عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کی یہ انگلیاں یوں اکٹھی ملائی اور یوں اشارہ کی، یوں مسلمان باہم شیر و شکر ہے، ملی ہوئی ہے، اب اس کے اندر طاقت زیادہ ہے، مضبوطی زیادہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ ساری میری امت مسلمہ یوں اکٹھی ملی ہوئی ہے، آپس میں مضبوط ہے، دیوار کا پتھر دیوار سے ہٹا دیا جائے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، بلکہ جتنا دیوار سے گرا تھا کل اس سے زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کے اور ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ اور ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جب سے مسلمان امت مسلمہ سے الگ ہوا ہے، اسلامیت کا رشتہ ختم ہو گیا، یہ مہاجر تو بنا، پنجابی تو بنا، لیکن پنجابی نہیں رہا، پنجابی کی 10 نسلیں بن گئی، تقسیم ہو گیا، یہ آوان ہے، یہ فلاں کا ہے اور یہ فلاں کا ہے، یہ اسلامیت سے ہٹا پیچھے آیا، پھر میمنوں کی مختلف برادری ہیں، ایک دوسروں کے اندر عصبیت آنا شروع ہو گئی ہے، پھر یہ پٹھان ہے، یہ علاقوں کی بنیاد پر آپس میں نفرتوں کا شکار ہو گئے ہیں، آپس میں نفرتوں کا شکار ہو گئے۔ جب تک یہ پتھر دیوار کے اندر تھا تو قیمت تھی، مضبوط تھا، سب ایک لگ رہے تھے، دیوار سے اس پتھر کو ہٹایا تو وہ پتھر نہیں رہا، اور ٹکڑے ہو گیا، اور ٹکڑے ہو گیا، اور ایک وقت آتا ہے ٹھوکریں کھا کھا کر، ٹھوکریں کھا کھا کر اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ میری نبی کی تعبیر ایسی نہیں ہے، بتا رہا ہے کہ اگر یہ اس کے اندر اسلامیت ختم ہو گئی تو یہ ٹکڑے ہوتے ہوتے بکھرتے 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 اپنا نشان بھی کھو بیٹھیں گے، کوئی تھا یہ اپنا نشان بھی کھو بیٹھیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک رشتہ ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، ایمان والے سارے کے سارے ایک شخص کی طرح ہیں، ایک شخص کی طرح ہیں، ساری دنیا کا انسان اس کے اعضاء اور جوارے ہیں، آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، انگلی کے ناخون میں درد ہو پورا جسم بے چینی محسوس کرتا ہے، پاؤں کا ناخون اکھڑ جائے
پورا جسم تڑپتا ہے، پورا جسم تڑپتا ہے. تو میرا نبی فرما گئے ساری دنیا کا مسلمان یہ ایک جسم کی مانند ہے. ہاں میرے عزیزو، اگر فالج گر جائے، فالج گر جائے، اللہ نہ کرے بازو پہ فالج گر جائے، تو یہ بازو دوسرے بازو کا درد محسوس نہیں کرتا. یہ بازو ٹانگ کے زخم کا درد محسوس نہیں، فالج گرا ہوا ہے. اگر اس کی اسلامیت پر فالج گر جائے پھر یہ مسلمانوں کا درد محسوس نہیں کرے گا، پھر یہ مسلمانوں کا درد محسوس نہیں کرے گا، پھر اسے تکلیف نہیں ہوگی. اگر اس کی اسلامیت میں روح ہے، اگر اس کی اسلامیت میں روح ہے، زندگی ہے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کا مسلمان تکلیف میں ہو اور یہ اس کی چبھن اپنے اندر محسوس نہ کرے. مسلمان تکلیف میں ہو اور یہ اس کی تکلیف محسوس نہ، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں کہ وہ میرا ملک کا ہے، وطنیت بات کی بات ہے، نسلی رشتہ بات کی بات ہے. ارے خونی رشتہ بھی بات کا ہے، اسلامیت کا رشتہ اس سے بھی پہلا ہے. اگر خون میں آپس میں اسلام نہیں ہے، باپ مسلم نہیں ہے، بیٹا مسلمان نہیں ہے، یا بھائی غیر مسلم ہو گیا، اب میرے نزدیک مسلمان بھائی ان سے زیادہ قیمتی ہے، اس کا رشتہ میرا ان سے زیادہ مضبوط ہے. میرے نزدیک اسلامیت کا رشتہ ان سے زیادہ مضبوط ہے. عبداللہ ابن ابی منافق تھا، منافق. میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دی. بیٹا بیٹا سامنے کھڑا ہو گیا. جب مدینہ آنے لگا اس نے ایک جملہ کہہ دیا کہ یہ ذلیل لوگ تھے، مدینہ میں آگے عزت پا گئے، ہم ان کو پھر دوبارہ ذلیل کر کے مدینہ سے نکال دیں گے. یہ بیٹے نے اپنی باپ کی زبان سے یہ بات سنی، مدینہ کے راستے پہ کھڑا ہو گیا، باپ سے کہنے لگا ابا پہلے یہ کہے کہ تو کمینہ ہے تب مدینہ جا سکتا ہے. میرے نبی کو تو نے کہا یہ بات؟ مسلمان نہیں تھا وہ باپ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش کی، آنے دے باپ کو، چھوڑ دے، معاف کر دے. اسلامیت کا رشتہ پہلا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان میں میرے نبی کے صف میں کھڑے ہیں. بیٹا مسلمان نہیں تھا، وہ دشمن کی صف میں تھا. اللہ اکبر. میدان میں ایک موقع ایسا آیا کہ باپ بیٹے کی تلوار کے نیچے بیٹے نے چھوڑ دیا، پھر تلوار کے نیچے بیٹے نے پھر چھوڑ دیا. جنگ ختم ہوئی، بیٹا باپ سے کہنا ابا اب میری تلوار کے سائے میں 2 مرتبہ آئے تھے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے. تو پیارا نبی کا پیارا ساتھی کہنے لگا بیٹے تو کافروں کے صف میں آیا تھا، میں اپنے نبی کے ساتھیوں میں تھا، اگر تو میرے تلوار کے نیچے آتا تو نہ بچ کے جاتا، اس لیے کہ میرے نظروں میں اسلامیت کا رشتہ پہلے تھا. اسلام کا رشتہ خونی رشتوں سے زیادہ پائیدار ہے. رنگ، نسل، علاقے، وطن یہ تو بعد کی باتیں ہیں. یہ ساری سرحدیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اسلامیت کے مقابلے میں. یہ کفر کی سازش نے اور ہماری نادانیوں نے آپس میں نفرتوں کے دیواریں کھڑا کر دی کہ یہ بنگلہ دیش کا ہے اور یہ ہندوستان کا مسلمان ہے، یہ افغانستان کا مسلمان ہے. یہ نفرتیں بیٹھتے بیٹھتے اب کہتا ہے یہ تو فلاں برادری کا ہے، یہ میمن تو ہے لیکن فلاں برادری کا ہے، ہاں یہ پنجابی تو ہے لیکن فلاں برادری کا ہے. بکھرتے چلے گئے، بکھرتے چلے گئے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. تو مسلمان ایک برادری تھی، ایک برادری، اس میں بڑی طاقت تھی. جب ایک برادری تھی تو کافر اس کی بیٹی کی طرف نظر اٹھانے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتا. اب تو 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اس کی بیٹیاں کافروں کے پاس ہیں، ظلم سہ رہی ہیں. اسے پتا ہے یہ سارے فارج زدہ مسلمان ہیں، انہیں درد نہیں ہوتا، انہیں اپنے پیٹ اور میدی کی فکر ہے، ان کی شہوت ہی پوری نہیں ہوتی، ان کا میدا ہی نہیں بھرتا. انہیں کیا پتا عافیہ صدیقہ کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا مسلمان بیٹیاں کس ازمائش اور تکلیف میں ہیں. انہیں تو صرف اپنے کھانے پینے کی فکر ہے. انہیں پتا وہ مطمئن ہے، اس لیے جہاں چاہتے ہیں جس کی عزت لوٹنا چاہیں آسانی سے لوٹ لیتے ہیں، جس کے بچوں کو ذبح کرنا چاہیں آسانی سے کر لیتے ہیں. جس مسلمان خطے میں آئے اور ڈرون حملوں کے ذریعے گھروں کو اجاڑ دیں آسان. انہیں پتا ہے یہ فالج زدہ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کی اسلامیت پہ فالج گر چکا. ہم نے ان کے گھروں میں اور ان کے بازاروں میں سود اور بے حیائی اتنی پھیلا دی کہ ان کے اسلامیت پر فالج گر چکا ہے. ان کے نوجوانوں کو آوارہ اور بے حیا کر دیا
اور ان کے بڑوں کو لقمہ حرام کھلا کھلا کر اسلامیت ہی ختم کر دی، گھر کے ہر دہلیز میں بے حیائی پہنچا دی، نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں میں حیا رخصت ہو گئی، تو کہاں رہے گا اسلامیت؟ اور لقمہ حرام نے تو سب کچھ ہی نکال دیا ہے۔ تو بڑا پائیدار رشتہ میرا نبی بنا کے گئے تھے مسلمانوں کا، مسلمان باہم ایک ہیں، ایک۔ اللہ ہمیں اس رشتے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ